ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی اور ان کے خاندان کے 4 افراد کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ جنازہ میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر قالیباف، شہید کے تینوں بیٹوں مسعود، میثم اور مصطفیٰ خامنئی سمیت لاکھوں افراد کی شرکت۔ تہران کے مصلی میں آیت اللہ جعفر سبحانی کی اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ سپاہ پاسداران کے سربراہ احمد واحدی اور قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی بھی شریک ہوئے۔ تہران میں شہید آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے کے شرکاء کے انتقام کے نعرے، سیاہ لباس پہنے سوگواروں کی بڑی تعداد میں انتقام کی علامت سرخ پرچم تھام رکھے تھے۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کا جلوس جنازہ کل تہران سے قم جائے گا۔ تدفین سے قبل آیت اللہ علی خامنئی کی میت کو عراق کے شہر نجف اشرف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ آیت اللہ علی خامنئی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ جمعے کے روز شہید ایرانی رہبر کو وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ پاکستانی وفد اور بین الاقوامی رہنماؤں نے خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے پر ایرانیوں کو روتا دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں یا یہ بناوٹی آنسو بھی ہو سکتے ہیں۔ نیوز ویب سائٹ سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ چاہے تو اس موقع پر جمع تمام ایرانی قیادت کو ایک ہی بار میں ختم کر سکتا ہے، لیکن ایسا اس لیے نہیں کریں گے کہ مذاکرات کے لیے کوئی نہیں بچے گا۔ کہا ایران اور امریکہ نے اتفاق کیا ہے کہ سپریم لیڈر کے جنازے کے لیے بات چیت میں 1 ہفتے کا وقفہ ہوگا اور اس دوران کوئی ایک دوسرے پر حملے نہیں کرے گا۔ تہران میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے حماس اور حزب اللہ کے وفود کی ملاقات۔ عباس اراغچی کا اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ حزب اللہ کے وفد سے گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت کے مطابق لبنان میں جنگ کے خاتمے کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ بابر اعظم کو ایک مرتبہ پھر ٹیسٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا۔ دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی کے رکن ناقب جاوید، مصباح الحق اور اسد شفیق نے پریس کانفرنس میں پاکستان کی 16 رکنی ٹیم کا اعلان کیا۔ سعود شکیل انجری کے باعث اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے۔ عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ شان مسعود کی اپنی کارکردگی اچھی رہی ہے لیکن ٹیم پرفارم نہیں کر سکی۔ مصباح الحق کا کہنا ہے کہ بابر اعظم سب سے بہتر آپشن ہے، ان کی کارکردگی میں تسلسل ہے، امید ہے کہ ان کی قیادت میں ٹیم اچھا پرفارم کرے گی۔ فاسٹ بالر عبید شاہ، آف سپنر علی عثمان اور بیٹر اویس ظفر پہلی مرتبہ پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ کا حصہ بن گئے۔ فاسٹ بالر محمد علی اور آل راؤنڈر عامر جمال کی ٹیسٹ اسکواڈ میں واپسی۔ وکٹ کیپر محمد رضوان اور غازی غوری بھی 16 رکنی اسکواڈ کا حصہ۔ دیگر کھلاڑیوں میں کپتان بابر اعظم، سابق کپتان شان مسعود، اوپنر امام الحق، اذان اویس، عبداللہ فضل، فاسٹ بالر محمد عباس، خرم شہزاد، اسپنر ساجد خان شامل۔ سلیکشن کمیٹی کے رکن عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ بابر اعظم نے سلیکشن کمیٹی سے کبھی نہیں کہا کہ انہیں تینوں فارمیٹ کا کپتان بنائیں گے تو وہ ٹیسٹ کی کپتانی قبول کریں گے۔ سوشل میڈیا پر بہت چیزیں فیک ہوتی ہیں، تصدیق کر لیا کریں، ہم نے صرف بابر اعظم کی تجویز دی۔ مصباح الحق نے کہا کہ T20 میں بابر اعظم کے اسٹرائک ریٹ پر سوال اٹھایا جاتا تھا، PSL میں اس نے ثابت کیا کہ اس کی ویلیو تینوں فارمیٹ میں ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی کے رکن مصباح الحق کا کہنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاہین آفریدی اور نسیم شاہ کو فرسٹ کلاس کھیلنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بہتر نظر آئیں۔ ریڈ بال سے وہ آؤٹ نہیں ہوئے۔ ٹیم کے اعلان سے یہ کہنا درست نہیں کہ فلاں کا کریئر ختم ہو گیا۔
پاکستان اور ترکی کا دو طرفہ تجارت کو 5 ارب امریکی ڈالر تک لے جانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات پرمسرت اور اعزاز کا باعث رہی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تجارت کو 5 ارب امریکی ڈالرز تک لے جانے کے باہمی ہدف پر اتفاق کیا۔ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط اور نئی بلندیوں تک لے جانے کا بھی عزم۔ ملاقات میں اس مشترکہ یقین کا اعادہ کیا گیا کہ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات ہی پائیدار راستہ ہیں۔ بین الاقوامی امن اور سلامتی کے تحفظ کے لیے سفارتکاری اور باہمی احترام ہی واحد پائیدار راستہ ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان کی دور اندیش قیادت میں پاک ترکی اقتصادی شراکت داری ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ترکی بزنس کانفرنس میں متحرک ترک کاروباری برادری کے ممتاز نمائندوں سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکی کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن روانہ۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر بن گویر نے گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر امریکہ کا دورہ منسوخ کر دیا۔ انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے بن گویر کو اقوام متحدہ کی پولیسنگ کانفرنس میں شرکت کے لیے نیو یارک جانا تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بن گویر کے خلاف مظاہروں کا اعلان کر رکھا ہے۔ ان تنظیموں کا مطالبہ ہے کہ بن گویر کے خلاف تحقیقات کی جائیں، انہیں گرفتار کیا جائے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق بن گویر حالیہ دنوں میں 2 بار دورہ امریکہ منسوخ کر چکے ہیں۔ ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ میں ترامیم وقت کا تقاضا ہے۔ اتفاق رائے سے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ڈیٹا کا استعمال 2 سال میں 25% بڑھ گیا۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ کی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم سے کہا ہے کہ بل سے متعلق لگائے گئے الزامات پر انکوائری کرائی جائے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ کمیٹی کو کسی ایک کمپنی کو نوازے جانے کے الزام کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ تعلیمی مقاصد اور فری لانسنگ کے لیے ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی ضروری ہے۔ اس تناظر میں قانون کو بہتر بنانے پر غور شروع کیا ہے۔ نجی پراپرٹی سے متعلق کیٹیگریز طے کی جائیں گی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اسکردو پہنچ گئے۔ بلاول گلگت بلتستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین ایڈوکیٹ کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ حلف برداری تاریخی چنار باغ گلگت میں کل دوپہر 2 بجے ہوگی۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری۔ قانون ساز اسمبلی کے 45 انتخابی حلقوں کے لیے مجموعی طور پر 1265 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق جانچ پڑتال کے مرحلے کے بعد مجموعی طور پر 41 کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست آج جاری کی جائے گی۔ کرگل جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی آج 27ویں برسی۔ 5 جولائی 1999 کو کرگل کے محاذ پر دشمن سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی جرت و بہادری کو قوم کا سلام۔ سوابی میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی قبر پر پروقار تقریب کا انعقاد۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ شہید کے مزار پر پھول رکھے فاتحہ خوانی کی گئی۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی لازوال قربانی پاکستان کی عسکری تاریخ کا درخشندہ باب اور مادر وطن سے وفاداری اور شجاعت کی اعلیٰ ترین روایات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ عظیم قربانی یاد دلاتی ہے کہ ہماری آزادی اور خود مختاری ہمارے شہداء کے مقدس خون کی مرہون منت ہے۔ کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کی برسی پر وزیر اعظم شہباز شریف کا خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ کیپٹن کرنل شیر خان نے معرکہ کرگل میں دشمن پر لرزہ طاری کر دیا۔ دشمن کا بھرپور مقابلہ کرنے والے قوم کا دلیر سپاہی آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاکستانی قوم اپنے بہادر بیٹے کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بخشی نے کہا کہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے نامساعد حالات میں جرت و بہادری اور فرض شناسی کی مثال قائم کی۔ گورنر سے نہال ہاشمی نے کہا کیپٹن کرنل شیر خان شہید جیسے بہادر بیٹے دھرتی کا فخر ہے۔ نشان حیدر پانے والے عظیم ہیرو کی قربانی کو قوم کبھی نہیں بھولے گی۔
شیخوپورہ کے علاقے فاروق آباد میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے مشترکہ طور پر سکھ کمیونٹی کے خستہ حال گردوارے کی تعمیر نو کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے دیگر علماء اور مختلف مذاہب کے اکابرین کے ساتھ مل کر گردوارے کی تعمیر نو کا سنگ بنیاد رکھا۔ علماء کا کہنا تھا کہ گردوارے کی اصل حالت میں بحالی سے پاکستان میں اقلیتوں سے متعلق بھارتی پروپیگنڈا بھی اپنی موت آپ مر گیا۔ پنجاب کے وزیر رمیش سنگھ اروڑا کی چشتیہ میں سیوریج کی صفائی کے دوران جاں بحق 2 افراد کے اہل خانہ سے ملاقات، تعزیت کا اظہار، کہا واقعے میں ملوث کرداروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ حکومت پنجاب متاثرہ خاندانوں کو انصاف کی فراہمی تک معاملے کی نگرانی جاری رکھے گا۔ گزشتہ روز چشتیہ میں سیوریج لائن کی صفائی کے دوران 2 محنت کش جاں بحق ہو گئے تھے۔ مزدوروں کے گھر والوں نے الزام لگایا ہے کہ صفائی کے لیے مین ہول میں اترتے وقت محنت کشوں کے پاس حفاظتی ماسک، آکسیجن سلنڈرز اور دیگر حفاظتی آلات موجود نہیں تھے۔ چیف میونسپل آفیسر نے محنت کشوں کے پاس حفاظتی آلات موجود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ غفلت برتنے پر انچارج کو معطل کیا گیا۔ مظفر گڑھ میں شہری کو تاوان کے لیے اغوا کرنے کے الزام میں 5 CCD اہلکاروں پر مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق اہلکاروں نے جنوری میں 2 شہریوں کو تحصیل جتوئی سے اغوا کیا، نجی عقوبت خانے منتقل کر کے 12 لاکھ روپے تاوان طلب کیا۔ جھوٹے مقدمات پر پھنسانے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ 12 لاکھ روپے تاوان وصول کرنے کے بعد دونوں شہریوں کو چھوڑ دیا گیا۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں سنگر چورنگی کے قریب پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق فائرنگ سے زخمی اطہر اور عبدالرزاق کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دونوں کو رکنے کا اشارہ کیا تھا، نہ رکنے پر فائرنگ کی۔ زخمی افراد کے اہل خانہ کا احتجاج، اہلکاروں پر مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ۔ SP لاہڑی کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث اہلکاروں پر مقدمہ درج کر رہے ہیں، انکوائری ہوگی۔ پنجاب حکومت نے مانسون کی بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 کو امدادی سامان فراہم کر دیا۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا کہ سیلاب میں لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ڈرونز بھی لے کر آ رہے ہیں، واکی ٹاکی سسٹم بہتر بنایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں چینی شہریوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کا پہلا کمانڈ اینڈ کنٹرول روم قائم۔ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کا پہلا دستہ باچخان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات۔ چینی شہریوں سمیت غیر ملکیوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے سیکیورٹی پلان تیار۔ پولیس حکام کے مطابق کمانڈ اینڈ کنٹرول یونٹ کمپیوٹرائزڈ نظام تمام اضلاع کو بر وقت معلومات فراہم کرے گا، کانوائے کی لائیو لوکیشن مسلسل مانیٹر کرے گا۔ چینی شہریوں کو ہنگامی رابطے کے لیے فوری ایمرجنسی نمبر فراہم کیا جائے گا۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں فرانس کا ایک اور میچ، امباپے کا ایک اور گول۔ فرانس نے پیراگوئے کو 1-0 سے ہرا کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ واحد اور فیصلہ کن گول امباپے نے پینلٹی کک پر 70ویں منٹ میں سکور کیا۔ فرانس کی ٹیم کوارٹر فائنل میں مراکش کا مقابلہ کرے گی۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 16 میں مراکش نے میزبان کینیڈا کو یک طرفہ مقابلے میں ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ مراکش کوارٹر فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ میزبان کینیڈا کو 3-0 سے شکست۔ مراکش کے عز الدین ناہی 2 گولز کر کے ٹاپ پرفارمر بن گئے۔ کراچی میں DHA فیز 6 خیابان راحت کے قریب واٹر ٹینکر الٹ گیا۔ حادثے میں 30 سال کا ڈرائیور یاسر جاں بحق۔ ٹینکر میں پھنسے دوسرے ڈرائیور اور کلینر کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا۔ کنکوٹ میں وین کے نہر میں گرنے سے 4 افراد ڈوب گئے۔ مقامی افراد نے 2 زخمی بچوں کو نہر سے بحفاظت نکال لیا۔ ایک بچہ اور ایک نوجوان تیز بہاؤ میں لاپتہ، تلاش جاری۔ سوات کی نصر اللہ جھیل میں ویڈیو بناتے ہوئے سیاحوں کی گاڑی پھنس گئی۔ ریسکیو عملے نے گاڑی میں سوار 3 سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بحرین کے مطابق زیر حراست 3 سیاحوں کو جرمانے کی ادائیگی کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ کشتی حادثے میں لاپتہ لڑکی کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن 5ویں روز بھی جاری۔ کالام کی سیف اللہ جھیل میں سیاحوں کی کشتی الٹنے کے واقعے میں 6 افراد جاں بحق ہوئے تھے، 2 کو ریسکیو کر لیا گیا تھا۔ کشتی میں لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کے 9 افراد سوار تھے۔
کراچی کے علاقے لائنز ایریا میں لڑکی سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار. پولیس حکام کے مطابق واقعہ 1 جولائی کو پیش آیا. لڑکی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج. پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے مطابق لڑکی سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی. لڑکی اور ملزم کے DNA سیمپل ٹیسٹ کے لیے بھیج دیے ہیں. موٹر وے M5 پر گندم اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی. ابراہیم یار خان کے قریب ٹرک سے 27 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی گندم برآمد. گندم اور ڈرائیور کو مزید قانونی کارروائی کے لیے محکمہ خوراک کے حوالے کر دیا گیا. موٹر وے پولیس کے مطابق گندم غیر قانونی طور پر پنجاب سے سندھ منتقل کی جا رہی تھی. اسلام آباد کے نواحی علاقے سنگجانی اور شاہ علادتہ میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی. CDA اراضی پر قبضے کی کوشش کے الزام میں متعدد افراد گرفتار. ضلع انتظامیہ نے شاہ علادتہ میں NOC کے بغیر غیر قانونی طور پر تعمیر 7 ڈھانچے گرا دیے. کار سرکار میں غفلت پر موضع سنگجانی کا نمبردار عہدے سے فارغ. 5 جولائی 1977 پاکستان کی جمہوری تاریخ کا ایک المناک باب ہے جب جنرل ضیاء الحق نے غیر آئینی اقدام کے ذریعے عوام کے ووٹ سے منتخب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری نے 5 جولائی 1977 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن قرار دیا. کہا اس روز عوامی مینڈیٹ، آئین اور پارلیمانی جمہوریت پر شب خون مارا گیا. عامریت نے سمجھا عوام کی آواز دبانے کی. شہید بھٹو، شہید محترمہ اور بے شمار جمہوریت پسند کارکنوں کی قربانیوں نے یہ ثابت کیا کہ حق اور عوامی حاکمیت کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی. آج 49 برس بعد بھی ہمارا عزم وہی ہے کہ آئین کی بالادستی کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے. ووٹ کے تقدس، پارلیمانی جمہوریت اور عوام کے حق حکمرانی کا دفاع کریں گے. 5 جولائی کو عوام کے منتخب وزیر اعظم شہید بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر کے مارشل لا مسلط کیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپنے پیغام میں کہا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے ہٹانے کی سازش عوامی رائے اور آئین پر حملہ تھی. آمریت نے جمہوریت، آئین اور عوام کے حق حکمرانی کو پامال کیا. پیپلز پارٹی نے ہر دور میں آمریت کا جرت، استقامت اور عوامی طاقت سے مقابلہ کیا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میں نے کہا کہ 1977 میں آج کے دن عوام کے حق حکمرانی پر شب خون مارا گیا. آج کا دن آئینی بالادستی، جمہوری تسلسل اور عوامی حق رائے دہی کے تحفظ کے تجدید کے عہد کا دن ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بینظیر بھٹو نے جمہوریت، آئین اور عوام کے حقوق کے لیے جد و جہد کی. امریکہ کی 250ویں سالگرہ پر پاکستان میں بھی منفرد انداز میں جشن منایا گیا. پاکستان مانیومنٹ اور لاہور قلعے کو امریکی پرچم کے رنگوں، سرخ، سفید اور نیلے رنگ کی خوبصورت روشنیوں سے سجایا گیا. امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا پاکستان پائیدار جمہوری اقدار کی خوشی میں امریکہ کے ساتھ ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی عوام کے نام پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی امن کو درپیش چیلنجز میں امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی امریکی عوام کو مبارکباد. کہا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات باہمی احترام پر مبنی ہیں. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے حالیہ تنازع میں ثالث کا کردار ادا کر کے پاک امریکہ تعلقات کو تقویت بخشی. جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے امریکہ کا کردار قابل تحسین ہے. پنجاب میں امریکی اشتراک سے موسمیاتی تبدیلی، سیاحت اور ٹیکنالوجی پر کام ہو رہا ہے. امریکہ کی 250ویں سالگرہ کی تقریبات کے اختتام پر واشنگٹن میں شاندار آتش بازی. نیویارک کے میئر زہران ممدانی نے معروف امپائر اسٹیٹ بلڈنگ پر لائٹس روشن کی. طیاروں نے فلائی پاسٹ کیا. تمام 50 ریاستوں میں پریڈز، آتش بازی، موسیقی کی محافل اور دیگر یادگاری تقریبات منعقد. اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی عوام کسی کو اپنی آزادی چھیننے نہیں دیں گے. امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے مضبوط فوج ہے. انہیں تیسری مدت کا کہنا چاہیے لیکن کہیں گے نہیں کیونکہ تنازع نہیں چاہتے.
قطر نے ہر قسم کے بحری جہازوں اور کشتیوں کے لیے سمندری آمد و رفت کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی۔ قطری وزارت ٹرانسپورٹ کا آپریٹرز کو نافذ العمل بحری ضوابط اور ہدایات کی مکمل پابندی کی ہدایت۔ 29 جون کو بادبانی اور ماہی گیروں کی کشتیوں کی آمد و رفت عارضی طور پر معطل کر دی گئی تھی، تاہم تجارتی بحری جہاز اس پابندی سے مستثنیٰ تھے۔ یہ اقدام خطے میں فوجی کارروائیوں کے دوران ایک قطری شہری کی موت کے اعلان کے ایک دن بعد سامنے آیا تھا۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 2994 تک پہنچ گئی۔ زلزلوں سے 16,600 افراد زخمی ہیں۔ ریسکیو کارروائیاں اب بھی جاری ہیں۔ 3,000 سے زائد بین الاقوامی امدادی کارکنوں کے ساتھ 30,000 مقامی اہلکار شریک ہیں۔ وینزویلا میں 7.2 اور 7.5 شدت کے 2 زلزلے آئے تھے۔ کئی افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش میں 5 مساجد شہید کر دی گئیں۔ انتہا پسند حکومتی رہنماؤں نے مسجدوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے قانونی پیچیدگیوں کا سہارا لیا۔ کہا مساجد کی یہ عمارتیں مبینہ طور پر اجازت کے بغیر غیر قانونی طریقے سے تعمیر کی گئی تھیں۔ مودی کے بھارت میں اس سے قبل بھی درجنوں مذہبی ڈھانچے گرائے جا چکے ہیں۔ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ کا فائنل آج آسٹریلیا ویمنز اور انگلینڈ ویمنز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں اوپن نیشنل ویمن منی ٹور ڈی سائیکل ریس کا انعقاد۔ وابڈا کی راجیہ شبیر نے سائیکل ریس جیت لی۔ مقررہ 18 کلومیٹر کا فاصلہ 28 منٹ 25 سیکنڈ میں طے کیا۔ سائیکل ریس پنجاب اسٹیڈیم سے مین بلیورڈ جیل روڈ اور قرطبہ چوک سے واپس لبرٹی چوک پہنچ کر ختم ہوئی۔ اور ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ کے ویمن سنگلز میں بڑا اپسیٹ۔ دفاعی چیمپئن پولینڈ کی ایگا شواٹیک کو تیسرے راؤنڈ میں فلپائن کی الیگزینڈرا ایلا نے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ مین سنگلز میں آسٹریلیا کے ایلیکس ڈی منورا نے امریکی حریف زاچرے کو شکست دے دی۔ میچز جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔